بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اومیکرون سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر۔ ایران پر یورینیم افزودگی کی پابندیاں قبول نہیں، چائنا۔ امریکہ فوجیوں اور اڈوں کی تعداد بڑھائے گا۔ انڈین پارلیمان کی دونوں ایوانوں میں کسان قوانین کو ختم کرنے کے لیے بل پیش۔ پاکستان میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات میں ٹک ٹاکر کے فوٹو شوٹ پر پابندی۔ اب متھرا کی شاہی مسجد بھی ہندوؤں کے نشانے پر۔ کورونا کی نئی قسم میں سر درد اور تھکاوٹ کی علامات شامل۔ لیموں کے بیجوں کے صحت پر اثرات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن عوام ویکسین کا کورس مکمل کریں اور ماسک لازمی لگائیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ نئی قسم اومیکرون امریکہ بھی پہنچے گی، لیکن امریکی شہریوں کی حفاظت کے لیے منظور شدہ ویکسین اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال امریکہ میں بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن پر غور نہیں کر رہے۔ جب اومیکرون آئے گا تو امریکہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ 5 سال پہلے زیادہ عمر کے تمام افراد ویکسین کا کورس مکمل کریں۔ انہوں نے عوام سے گھروں میں بھی ماسک پہننے کی اپیل کی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ میں اومیکرون سامنے آنے کے بعد امریکہ ان اولین ملکوں میں شامل تھا جس نے جنوبی افریقی ملکوں سے فضائی سفر پر پابندی لگائی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا سے عالمی صحت کے شعبے کو حالیہ سال میں 20 خرب ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ عالمی سطح پر کورونا سے 26 کروڑ 10 لاکھ افراد متاثر جبکہ 52 لاکھ افراد مارے گئے ہیں۔ چائنا نے ایٹمی معاملات میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے معیار کی پالیسی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر یورینیم کی کم افزودگی پر زور دینے والے یہ ممالک خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ چائنا نے ایٹمی معاملات میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے رویے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ ممالک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایران 3.7% سے زائد یورینیم افزود نہ کرے، جبکہ خود 90% سے زائد افزودہ یورینیم ٹنوں کے حساب سے آسٹریلیا منتقل کر رہے ہیں۔ اوک سمجھوتے کے تحت ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی کی آسٹریلیا منتقلی بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس طرح سے ایٹمی ٹیکنالوجی کی آسٹریلیا منتقلی سے دیگر ملکوں کو ایٹمی پاور بننے کی ترغیب مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اوک سمجھوتے کے تحت چائنا نے امریکہ کا ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا منتقلی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کا اقدام دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ آسٹریلیا کو ایٹمی ہتھیار نہیں دیے جائیں گے، لیکن وہ آسٹریلوی آبدوزوں کو اس سے لیس کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی آرمی چائنا اور روس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجیوں کی تعداد اور اڈوں میں اضافہ کرے گی، جبکہ ایران کو روکنے کے لیے مشرق وسطی میں اپنی آرمی کو برقرار رکھے گی۔ امریکی محکمہ دفاع آسٹریلیا میں فوجی تنصیبات کو بھی اپ گریڈ کرے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ محکمہ دفاع چائنا کو سب سے بڑا دفاعی حریف سمجھتے ہوئے اس پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک نیا دفاعی اتحاد قیام میں آیا ہے جسے آکوس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس اتحاد میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا شامل ہیں اور ان کا مقصد چائنا کی ترقی کا مقابلہ یا ان کی ترقی کو روکنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چائنا اپنی بحریہ تشکیل دے رہا ہے اور ایشیا میں دہائیوں سے امریکی فوجی تسلط کو امتحان میں ڈال رہا ہے۔
یہ اتحاد اس وقت بنا جب چائنا نے جنوبی چائنا سمندر میں اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور تائیوان کے خلاف اپنے فوجی خطرات میں اضافہ کیا۔ کسانوں کی جانب سے مسلسل 1 سال کے احتجاج کے بعد انڈین پارلیمان نے متنازع زرعی اصلاحات کے قوانین ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے کے بعد انڈین پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے قوانین کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا۔ 19 نومبر کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ ہزاروں کسانوں نے دارالحکومت نئی دہلی کے مضافات میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے مودی حکومت کے لیے کسانوں کا یہ احتجاج سب سے بڑے چیلنج میں سے ایک ہے۔ کسانوں کی یونینز نے حکومت کے خلاف تب تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے جب تک وہ مزید مراعات حاصل نہیں کر لیتے۔ کسانوں کی یونینز کے اتحاد نے کہا ہے کہ آج یہ کسان تحریک کی پہلی بڑی کامیابی ہے، جبکہ دیگر اہم مطالبات اب بھی زیر التوا ہیں۔ کسان فصلوں کی کم سے کم قیمت کے تعین اور سینکڑوں ایسے کسانوں کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو احتجاج کے دوران مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے قوانین واپس لینے کا فیصلہ انتہائی اہمیت کے حامل انتخابات سے پہلے آیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش دونوں ریاستوں میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پاکستان میں گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں ٹک ٹاکر خاتون کی ماڈلنگ کے واقعے کے بعد ملک بھر میں موجود سکھوں، ہندوؤں اور مسیحی برادری کے مقدس مقامات میں ٹک ٹاکر کے ویڈیو اور فوٹو شوٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ گردواروں میں آنے والوں کو اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہوگا اور ننگے سر گردوارہ صاحب میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف مقامی برانڈ کے مالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے گردوارہ دربار صاحب میں کسی برانڈ کا کوئی فوٹو شوٹ نہیں کروایا۔ ان کے سوشل میڈیا پیج پر شیئر کی گئی تصاویر، جنہیں سکھ برادری کی طرف سے احتجاج کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، کسی تیسری پارٹی کی طرف سے بھیجی گئی تھی، جن میں ایک خاتون ٹک ٹاکر نے ان کے برانڈ کا ڈریس پہن کر ذاتی حیثیت میں فوٹوگرافی کی ہے۔ اس اقدام سے سکھ قوم کی دل آزاری اور گردوارہ صاحب کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر وہ سکھ برادری سے معافی مانگتے ہیں۔ ادھر پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے فوٹو شوٹ کرنے والی ٹک ٹاکر اور ڈیزائنر کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کسی کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کروائی گئی۔ پاکستان پنجاب حکومت نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے IG پولیس کو متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے، جبکہ وفاقی وزیر فواد چودھری، وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی ایک اور تاریخی مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی ٹھانتے ہوئے ریاست اتر پردیش کی شاہی مسجد میں شری کرشن کی مورتی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی مسجد میں 6 دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، جہاں اب ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے۔ پولیس حکام نے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر کے 4 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق متھرا میں کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلے ایک تنظیم نے مسجد کے اندر بھگوان کا مجسمہ رکھنے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ہندو تنظیم نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مارچ کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور سیکیورٹی میں اضافے کا اعلان کیا گیا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع متھرا میں شاہی عیدگاہ کی تعمیر مغل شہنشاہ اورنگزیب نے کروائی تھی، جو ایک مسجد کے ہونے کے ساتھ ساتھ عیدگاہ بھی ہے، اور اسی مناسبت سے اسے شاہی عیدگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بھارت میں سخت گیر ہندوؤں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایودھیا کی بابری مسجد، متھرا کا تاریخی عیدگاہ اور بنارس کی گیان واپی مسجد
مندروں کو توڑ کر بنائی گئی تھی، اس لیے وہ اس پر دوبارہ مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان تینوں مساجد کا تعلق ریاست یو پی سے ہے۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی مختلف اقسام کی جانچ کرنے والے اولین ماہرین میں شامل ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اومیکرون قسم کی علامات انتہائی ہلکی ہوتی ہیں۔ حال ہی میں اومیکرون قسم کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جس سے متاثرہ افراد میں اس قسم کی علامات انتہائی ہلکی تھیں اور اس کا گھر پر علاج بھی ممکن تھا۔ جنوبی افریقی میڈیکل ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن نے کہا کہ 18 نومبر کو ان کے کلینک میں 7 ایسے مریض آئے جن میں اومیکرون کورونا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مریضوں نے سر درد اور انتہائی تھکاوٹ والے جسم کی شکایات کی، لہذا ابتدائی طور پر ہم ان علامات کو ایک عام سے وائرل انفیکشن سمجھے کیونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کورونا وبا میں کمی آئی تھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا لیبارٹری تجزیہ کیا جائے۔ ڈاکٹر کے مطابق جب ٹیسٹ کروائے گئے تو مریض سمیت اہل خانہ کورونا سے متاثر پائے گئے۔ اسی دن اور مریض آئے جن کی حالت تقریباً ایک جیسی تھی، تو اندازہ ہوا کہ کچھ تو نیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی صحت ایسی نہیں تھی کہ ہاسپٹل میں داخل کروایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اومیکرون سے متاثرہ مریضوں میں نصف اور غیر ویکسین شدہ تھے اور یہ قسم 40 یا اس سے کم عمر والے افراد میں پائی گئی۔ متاثرہ مریضوں میں سب سے زیادہ شکایات سر اور جسم میں درد کے ساتھ ساتھ انتہائی تھکاوٹ کی تھی۔ جس طرح لیموں کے استعمال سے صحت سے متعلق بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بیج بھی صحت کے لیے مفید قرار دیے جاتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج کھائے جا سکتے ہیں۔ لیموں کے بیجوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ مقدار پیس کر غذا میں شامل کر کے کھائی جا سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے ساتھ ان کے بیج کے استعمال سے بھی صحت پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں بھی وٹامن سی، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ مجموعی صحت کے لیے بنیادی اجزاء ہیں۔ لیموں کے بیج کڑوے ہونے کے باوجود بھی انسانی جسم میں موجود مضر صحت مادوں کا صفایا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج میں موجود سیلیسائلیک ایسڈ اور ایسپرین درد اور پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج زہریلے نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق لیموں کے بیجوں کے مقابلے میں لیچی، آڑو، کڑوے بادام، خوبانی میں موجود کڑوا بادام اور سیب کے بیج زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق لیموں کے بیج اگرچہ بہت سارے فوائد کے حامل ہیں، مگر قبض، تیزابیت، چڑچڑاپن، آنتوں کی سوزش جیسی شکایات میں مبتلا افراد کو ان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔